إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیوں اور بہنوں، صحیح مسلم میں امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہی حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ ایک صحابی کی حدیث میں چند چیزیں ہیں، دوسرے صحابی کی حدیث میں کچھ مزید چیزیں ہیں، اور صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث آئی ہے۔ ابو داود شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت اس طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تو اجنبی پہچانتا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ آپ کے لیے ہم ذرا ایک اونچی جگہ بنا دیتے ہیں، نجعل لک دکانا، ایک چبوترا سا ہم آپ کے لیے بنا دیتے ہیں، آپ اس پر بیٹھا کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کے لیے وہ ایک چبوترا سا بنا دیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ بخاری شریف کے الفاظ اس طرح، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے لیے ظاہر ہو کر سامنے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائیو، اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا کاروبار خواب کے نام پر بھی چلتا ہے۔ جی تم نے اتنی جو عبادت کی، ساری عمر تم ریاضت کرتے رہے، تمہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آؤ ہمارے پیر کے پاس، چند دن میں ہاتھ میں ہاتھ دو، چند دنوں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو تو پھر ہمیں کہنا۔ اچھا، یہ جو ہے نا رب کی دھرتی، رب کے نظام والے بھائی، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام دلائل السلوک۔ دلائل السلوک میں وہ لکھتا ہے کہ ہمارا طریقہ بیعت کا نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس آئے ہم اسے کچھ ذکر اذکار بتاتے ہیں، 6 ماہ کے بعد ہم بیداری میں جاگنے کی حالت میں اس کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو خیر حد سے ہی آگے بڑھ گیا نا۔ ابو بکر کو بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے بات کرنا نصیب نہ ہو سکا۔ حضرت ابو بکر، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں۔ عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں داماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گفتگو تو ممکن نہ ہو سکی۔ حضرت علی اور معاویہ، ایک داماد ہے ایک بیوی کا بھائی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو آپ سے بات نہ کر سکے کہ یا رسول اللہ کیا کریں، اور پاکستان کے ایک ماشاءاللہ ہونہار امتی وہ بیداری میں ملاقات کروا دیتے ہیں، اور بہت سا یہ کاروبار چلتا ہے کہ جی خواب میں مجھے زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جو حدیث بیان کی ہے اس پر تھوڑے سے غور کی ضرورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت باہر سے آنے والا بعض اوقات اس کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اس پہچان کے لیے صحابہ نے عرض کیا کہ ایک چبوترا بنا دیتے ہیں، آپ اس پر بیٹھا کریں۔ آپ نے بھی بہت سے واقعات پڑھے ہوں گے، میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ اور بہت زیادہ سمجھ لیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کالے تھے، آپ جوان تھے، اور ابو بکر کے بال سفید ہو چکے تھے، حالانکہ عمر میں وہ آپ سے کم تھے۔ تو جب مدینہ میں پہنچے تو اب جو شخص بھی ملاقات کے لیے آتا وہ ابو بکر کو سمجھتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پہلے ان سے ملاقات کرتا۔ دھوپ آ گئی تو ابو بکر کپڑا تان کر آپ کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھے جن کے اوپر کپڑا تان کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، بدو تھا مگر بڑا ہی ذہین و فطین تھا، کہتا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بھائی محمد کون ہے؟ لوگوں نے کہا ھذا الابیض المتکی، یہ سفید رنگ کا آدمی جو تکیہ لگا کے بیٹھا ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے اے محمد میں تم سے کوئی سوال کروں گا تو ذرا سخت سوال کرنے ہیں تو غصہ نہیں کرنا۔ اللہ، بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے شخص کو بعض اوقات وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اچھا، خواب میں کسی دوسرے کو کوئی سمجھ لے بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ اچھا، غلطی یہاں سے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ بالکل جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ حق ہے، مگر یہ اس کے لیے ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا۔ اچھا جی، ایک قصہ ایک لکھتا ہے، کہتا ہے جی ہمارا جہاز بالکل غرق کے قریب تھا، ڈوبنے کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لے آئے، انہوں نے سہارا دیا، جہاز نکل گیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ بچپن میں کھیلتا رہا ہے، تجھے کیا پتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی؟ ایک بندے کو تو نے دیکھا ہی نہیں، تو کہتا ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی؟ کس طرح شیخ عبد القادر جیلانی ہے بھائی؟ تو یہ ایک کاروبار ہے بہت بڑا، یہ تصور ہوتا ہے۔ جب تصور انسان پکاتا ہے نا، جب تصور بن گیا، تصویر کی حاجت نہیں، تیرے قیدی کو کسی زنجیر کی حاجت نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہے تو تصور نا، تو بات ہوتی تصور کی۔ خیر یہ بات لمبی نہ ہو جائے، میں نے آپ سے بہت سی باتیں انشاءاللہ لذیذ کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کان یومن بارزا للناس، لوگوں کے سامنے نکل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے سلام کہا۔ ہاں، اس سے پہلے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی، بھئی مجھ سے کوئی پوچھ لو، سوال کر لو۔ فہاب الناس ان یسألوہ، لوگ آپ کی ہیبت کی وجہ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایسی ہیبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ ہیبت بھی تھی۔ ایک بندہ شدید و سواد الشعر، شدید و بیاض الثیاب، اس کے بال بہت سیاہ تھے اور اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بہت خوشبو اس سے آ رہی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے اس میں خوشبو آ رہی تھی، اور لا یرا علیہ اثر سفر، کوئی سفر کا نام و نشان نہیں تھا۔ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا کہ یہ بندہ کون ہے۔ اگر دور سے آیا ہوتا تو پھر نشان ہوتا، کوئی غبار ہوتا، کوئی بال بکھرے ہوتے، نہ کوئی بال بکھرا ہوا ہے، نہ کوئی کپڑے پر کسی قسم کا گرد و غبار ہے، مگر کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ یہ عمر بن خطاب جو کہتے ہیں کوئی نہیں پہچانتا، کیسے پتا چلا؟ روایت ایک میں ہے کہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک نے اس کو دیکھا، کیوں بھائی؟ اس نے اس کو دیکھا، کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں کون ہے کون۔ آیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ یہ بعض روایتوں میں تو یوں ہے کہ وضع یدیہ علی رکبتیہ، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تو ایک روایت میں یہ صراحت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ دراصل وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا کہ سمجھنے والے سمجھیں کہ یہ بدو ہے، اس کو ادب آداب کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فوراً ہی اس نے ایسا نہیں کیا، پہلے ذرا قریب آیا، کہتا جی میں قریب ہو جاؤں؟ آ جاؤ بھائی، وہ تھوڑا سا آگے ہو گیا۔ پھر کہتا جی اور قریب ہو جاؤں؟ ہاں ہو جاؤ۔ پھر ان کو اور ہو گیا، کہتا جی اور ہو جاؤ؟ فرمایا اور ہو جاؤ، یہاں تک کہ اس نے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا اور آپ کے گھٹنوں کے اوپر اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ کہتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے متعلق بتائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ بڑی جامع حدیث ہے بھائی۔ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اور اگر راستے کی طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ عجبنا لہو، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ یہ اچھا سائل ہے کہ سوال کرنے کے بعد کہتا ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر، اور تقدیر اچھی ہے یا بری ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر یقین رکھو، اس کا نام ایمان ہے۔ کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا اخبرنی عن الاحسان، کہ یہ جو اسلام کے ارکان ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، اس میں حسن کس طرح پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا، کہتے ہیں زیور وہ پہن تو ہر ایک لیتا ہے نا، سرمے کی بات کرتے ہیں، سرما ڈال تو ہر ایک لیتا ہے، لیکن ٹمکانا اسے کوئی جانتا ہے۔ مسلمان تو ہر ایک ہی ہو جاتا ہے، مگر اس میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سوال دیکھو کیسا کمال سوال ہے۔ دیکھو ہم اسلام بھی لے آئے، ایمان بھی لے آئے، مگر اس میں حسن پیدا کرنے کا، سرمے کو ٹمکانے کا طریقہ کیا ہے؟ سمجھ گیا بھائی؟ کہتا ہے آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اسلام میں ایمان میں خوبی پیدا کرنے کا طریقہ، حسن پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اچھا یہاں سے کئی لوگوں نے ایک منزل نکالی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ عبادت یوں کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ منزل حاصل کرنی چاہیے۔ یہ مطلب غلط ہے بھائی، کیونکہ صحیح مسلم میں صاف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح سے جان لو کہ تم اللہ کو اس وقت تک کسی صورت نہیں دیکھو گے جب تک تم فوت نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ سکتے نہیں۔ یہ صاف حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ بے فنائے خود میسر نیست دیدار شما، بے فنائے خود میسر نیست دیدار شما، اپنے فنا ہونے کے بغیر، فوت ہونے کے بغیر آپ کی زیارت میسر ہی نہیں ہو سکتی۔ می فروشد خیشرا اول خریدار شما، جو تمہیں خریدنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو بیچے گا تو تمہیں خرید سکتا ہے، ورنہ تمہیں خرید سکتا نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا ان اللہ اشترا، اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، جس طرح تم اس کو گویا کے دیکھ رہے ہو، کہ اللہ سامنے تمہارے ہو تو تم کس طرح بیٹھتے ہو، کس طرح بات کرتے ہو، کس طرح با ادب رہتے ہو، اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو۔ تو اگر تم کہو کہ اللہ تو نظر نہیں آتا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ آگے حدیث لمبی ہے، خلاصہ اس کا اخیر میں یہ ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ بھائیو، یہ جو احسان ہے نا، اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز آج میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں خوبی اس وقت پیدا ہوگی جب کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالی
ہمارے ذہن سے اوجھل نہ ہو، ہمارے دل سے جدا نہ ہو، ہر وقت دل میں بھی یاد ہو اور زبان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ یہ چیز جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی یاد پر بہت زور دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرو صبح و شام۔ اور اس کے فائدے اتنے بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، دوسرے پارے میں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ چھوٹی بات ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکرونی، اور میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری مت کرو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے سے اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں جس طرح وہ میرے متعلق گمان کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں اپنے نفس میں مجھے یاد کرے، میں اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے، میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ اگر ایک ہاتھ میری طرف آئے، میں ایک با، دو ہاتھ پھیلانے کو با کہتے ہیں، اس کی طرف آتا ہوں۔ اگر وہ پیدل چل کر آئے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرے۔ یہاں بھائیوں یاد کا فرق ہے، مگر کچھ نادانوں نے بات سمجھی نہیں۔ ایک عالم کی میں نے تقریر سنی، کہتا تھا ہر بندہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے۔ ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ دیکھو نا، ہم درس کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی جناب ڈرائیونگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اللہ پاک کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو۔ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنو، کہتا ہے ہر بندہ، ہر شخص، ہر مخلوق کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے، مگر اللہ سے پوچھا تو پتا چلا کہ اللہ یہ پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتا اللہ تعالیٰ یہ پڑھ رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیسا غلط تم نے ترجمہ کیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پڑھ رہا ہے، مگر جہاں یہ آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو یاد کرو، بہت کثرت سے یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اس کے ساتھ ہی یہ الفاظ ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ذات پاک ہے کہ جو وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر اے مسلمانوں صلوات بھیجتے ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے آئے۔ تو اب کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت یہ پڑھ رہا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکم یا عبادی، اے میرے بندو تم پر صلاۃ و سلام ہو؟ نہیں، وہ خود آگے اللہ نے بتایا لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ وہ اپنی بے شمار رحمتیں، بے شمار نوازشیں، بے شمار برکتیں،
بے شمار رحمتیں انسان کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ فرشتوں کی طرف جب صلات کی نسبت ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ اچھا بھائیو، تو اب انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے اللہ کے قرب کی کہ انسان اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد کرے۔ مگر اس ذکر کا مطلب مسلمانوں نے جو سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ زبان کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ پڑھا جائے جس کا مطلب نہ پڑھنے والے کو معلوم ہو نہ سننے والے کو معلوم ہو۔ مثلا کیا ذکر کرنا ہے؟ کہتے ہو اب بتاؤ ہو کا مطلب کیا ہے؟ مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ پتہ نہ چل سکے بھی کیا کہتا ہے، نہ اپنے آپ کو پتہ چلے نہ سننے والے کو پتہ چلے۔ نہ میرے بھائی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اچھا بعض اس سے بہتر ہے ذرا، تو وہ کہتے اللہ 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 اللہ۔ اچھا بھائی اس کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ کا معنی تو اللہ پاک ہے، الحمدللہ کا معنی سب تعریف اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کبھی ساری زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ورد کیا ہے؟ کہتا ہے تمہیں کیا پتا؟ عاشق ہو تو پتہ چلے گا۔ مجنو ہر وقت کیا کہتا تھا؟ لے اللہ لے اللہ لے اللہ لے اللہ۔ یعنی ان کے نزدیک دین کے لیے جو اتھارٹی ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ قیس بن ملوح العامری ہے، بدبخت، جو ایک غیر محرم عورت کے پیچھے ساری زندگی برباد اس نے کر دی۔ ان کے نزدیک ایک اتھارٹی کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے اس کا رویہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائیوں سمجھا یہ گیا ہے کہ زبان سے ذکر جو ہے یہ بس زبان سے ذکر ہونا چاہیے۔ نہ میرے بھائیوں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ذکر جو ہے نا وہ احسان والی بات یاد رکھو۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے ہر وقت، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی۔ زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی۔ 5 طرح کا ذکر ہے۔ صرف زبان سے، جس کے ساتھ دوسرے اعضاء شریک نہیں، دل میں بھی یاد نہیں ہے، کوئی عمل بھی نہیں کر رہا، صرف زبان ذکر کر رہی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ تو چلو زبان تو ذکر میں مصروف ہوئی نا۔ ایک ہے دل میں یاد کر رہا ہے، زبان سے خاموش ہے، دل میں اللہ کی طرف توجہ، یہ بھی ذکر ہے۔ ایک ہے کہ یہ دونوں باتیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ تیسری یہ ہے کہ وہ کوئی عمل کر رہا ہے یہ سمجھ کر کے پروردگار کا حکم ہے، تول رہا ہے، تولتے ہوئے بالکل ایک ذرے کی کمی بیشی نہیں کرتا، بلکہ تھوڑا سا زائد ہی تول کے دیتا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تو کیا خیال یہ غافل ہے؟ کیا اس کو اللہ یاد نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور ایک اللہ کو یاد کرنا ہے کس طرح؟ گناہ کا موقع ہے تو اس گناہ کو ترک کرنے کے ساتھ، شباب بھی سامنے ہے، حسن بھی سامنے ہے، اس کے تقاضے بھی سامنے ہیں، اپنی جوانی کی بے اختیاریاں بھی سامنے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے بھائیو ذکر کا طریقہ۔ جب انسان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پہ بھی ہوتا ہے، اس کے دل پر بھی ہوتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے بھی ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا ہر عمل ہی درست ہو جاتا ہے، اس کا ہر عمل ہی درست ہو جاتا ہے۔ ورنہ پھر یہ تو ہوتا ہے کہ زبان تو چلتی ہے، زبان پر تو سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، مگر بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی مہربانی میسر ہو، الٹا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ طبرانی میں ایک حدیث ہے، حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کہتا لبیک
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ ए अल्लाह, हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, हाजिर हूँ ए अल्लाह, हाजिर हूँ। आसमान से आवाज आती है अल्लाह लब्बैक, मैं कोई आदत नहीं। वादा तो परवरदिगारा तेरा ये था कि मैं तुझे याद करूं, तू मुझे याद करेगा। और अब ये क्या मसला है कि मैं कहता हूं मैं हाजिर हूं, तू कहता है मैं हाजिर कोई नहीं। और मैं वजह यह है कि तेरा रिज्क हराम का है, तेरी रोजी हराम है, अब तू मेरे पास कैसे हाजिर हुआ? वल्लाह मुसलमानों का हाल देखो, लब्बैक कहते हुए जाते हैं, अव्वल तो उनको पता ही नहीं लब्बैक का मतलब क्या है, सिरे से उनको खबर ही नहीं कि हम क्या कहते हैं। खैर, लब्बैक कहते हुए जाते हैं। हज अदा करने के बाद सबसे पहला काम उनको कहा जाता है सर मुंडाना अफजल है। कहते नहीं नहीं, सर कतरा दो, और दाढ़ी, दाढ़ी को क्या करो, मुंडा दो। और कहता है लब्बैक हाजिर हो। तू कहाँ हाजिर है? झूठ बोलता है, अल्लाह ताला के सामने झूठ बोलता है। तो मेरे भाइयों, ये जो जिक्र की सूरत मुसलमानों में राइज हुई, जो रूह से खाली थी, मतलब बंदा नहीं जिसका समझता, जिसके लिए अमल की जरूरत नहीं है, ये इस किस्म का जिक्र शैतान को बहुत पसंद है, कुफ्फार को बहुत पसंद है, अमेरिका को बहुत पसंद है, बरतानिया को बहुत पसंद है, मनमोहन सिंह को भी बहुत पसंद है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों में ये जिक्र जो है ना बड़ी कसरत से होना चाहिए, कि इनकी जुबान पर तो लफ्ज कोई ना कोई हो मगर अमल में ना आ सके। इसके लिए भाइयों आज से नहीं, मुद्दतों से शैतान ने काम शुरू किया हुआ है, और उसके चेलों चांटों ने, और वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दीन था, उसके मुकाबले में एक मुस्तकिल मुकम्मल दीन उन्होंने पेश किया हुआ है। अल्लाहु अकबर। ये जो हालत एहसान की जब पैदा होती है ना, इंसान किसी भी मैदान का हो, वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है, वो अर्श का साया हासिल कर सकता है। जैसा कि सही बुखारी में हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपने साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया ही नहीं होगा। उसमें से पहला शख्स कौन है? इमामुन आदिलुन, वो हुक्मरान जो इंसाफ करने वाला है। अब इन भाइयों के नजदीक कार हुकूमत, ये सल्तनत का सिलसिला, ये अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में माने है, उसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। जब मैं तालिब इल्म था, पहले मैंने किताबें पढ़ी, फिर मैं कुरान मजीद हिफ्ज करने के लिए लाहौर के एक मदरसे में दाखिल हुआ। अहल हदीस का मदरसा था, तो वो कारी साहब मारते बहुत थे, मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे मतलब है सबक ना करने में मारे तो चल बंदा बर्दाश्त करता है, वो थूकने के लिए उठते थे तो दाईं तरफ भी लड़कों को मारते जाते थे, बाईं तरफ भी मारते जाते थे। थूकने के लिए उठो, और मारते किस लिए थे? ऊंची पढ़ो। हम मुताला करने वाले तो ऊंची ना पढ़े, तुमने सबक सुनना सुन लो, चलो। एक दिन वो कहने लगा, भाई तुम हिफज नहीं कर सकते। मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा, कारी साहब सलाम अलैकुम, हिफज भी करूंगा इंशाअल्लाह, मगर आपसे अब नहीं करूंगा। अच्छा, देवबंदी एक मदरसे में दाखिल हो गया, वहाँ एक तबलीगी जमात का नौजवान था, सूफी आरिफ उसका नाम था। तो उससे मेरी मोहब्बत हो गई, तो उसने मुझे किताब ला कर दी, उसका नाम था तज़किरतुल औलिया। तज़किरतुल औलिया आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर किताब है, शेख फरीदुद्दीन अत्तार की किताब है, जिसके मुताल्लिक़ मौलवी रूमी ने कहा है, हफ्त शहर इश्करा अत्तार गश्त माहनूज अंदर खमे यक कूच एम, कि इश्क के 7 शहरों की सैर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने की है। अब हम तो अभी तक एक गली के खमो पेच पे उलझे फिर रहे हैं, मगर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने 7 शहरों की सैर की। तो उसमें उन्होंने औलिया का तज़किरा लिखा। तो मैं भी काफी सारा औलिया के हालात पढ़कर मुतासर हुआ।
مگر چونکہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر تھی، وہ پھر بات آہستہ آہستہ کھل گئی کہ نہیں یار یہ تو کوئی اور ہی رستہ ہے۔ ایک میں اس میں سے آپ کو مثال بیان کرتا ہوں۔ اس میں اولیاء کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم ادہم کے متعلق لکھا ہے کہ ابراہیم ادہم بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں آرام کر رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا کہ چھت پر حرکت ہوئی۔ پتہ کیا بھئی کیا مسئلہ ہے، کون ہے؟ تو ایک ان کا کوئی بندہ اوپر پھر رہا تھا۔ کدھر بھئی کدھر پھر رہے ہو؟ کہتا جی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ تلاش کرتا پھر رہا۔ تو پاگل ہے، بھلا اونٹ ابھی چھت پر تلاش کیا جاتا ہے؟ کہتا ہے میں پاگل صحیح بھی اونٹ آدھی رات کے وقت چھتوں پر تلاش کرتا پھرتا ہوں، ٹھیک ہے میں پاگل ہی صحیح، مگر مجھ سے بڑھ کر پاگل تو ہے کہ بادشاہی محل میں رہ کر تو اللہ کا قرب ڈھونڈتا پھرتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ، کیا معلوم ہوا کہ بادشاہی تخت پر رہ کر اللہ کا قرب کسی صورت حاصل ہو سکتا نہیں۔ لو جی، وہ ان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ لکھی ہے وہاں ایک غار میں انہوں نے 9 سال یا 7 سال پھر غار کے اندر عبادت کر کے بسر کی۔ اب ایک دین یہ ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، شاہی محل میں اس کو قرب الہی حاصل ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ تخت شاہی کو چھوڑے، حکومت کو چھوڑے، کاروبار سلطنت کو ترک کرے اور اکیلا جا کر اللہ یا اس قسم کا کوئی ورد کرنا شروع کر دے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا سایہ حاصل کرنے والوں میں پہلا شخص کون شمار کیا ہے؟ عادل حکمران۔ تو ساری کروڑ سال تیری عمر ہو نا، کروڑ سال تیری عمر ہو، اور تو ذکر الہی کرتا رہے، اس کی بنسبت اگر تو ایک بندے کو راہ راست پر لے آئے، ایک کافر کی گردن میں جو سریہ ہے اس سریہ کو اگر تو کاٹ دے، تیرے کروڑوں سالوں کا وہ ذکر اس کے مقابلے میں ذرہ برابر حیثیت نہیں رکھتا۔ امام العادل، عادل حکمران۔ اب جو کام کرنے کا تھا اس کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو کس طرف لگایا کہ تم نے ذکر اس طریقے سے کرنا ہے کہ سلطنت کے کام کے قریب نہیں آنا۔ سلطنت کا کام بے شک کوئی ہندو کرے، بے شک کوئی یہودی کرے، بے شک کوئی عیسائی کرے، ہم جو ہے مشائخ ہیں، ہم صوفیاء کرام ہیں، ہمارا یہ کام نہیں، ہمارا کام اللہ کا حافظہ در وصل خواہی صلح کن با خاص و عام، با مسلمہ اللہ اللہ، با برحمن رام رام۔ حافظہ اگر تو اللہ کا وصل چاہتا ہے تو سب کے ساتھ صلح کر لو۔ مسلمان ملے تو اللہ اللہ کہنا شروع کر دے، ہندو ملے تو رام رام کہنا شروع کر دے۔ یہ ہے بھائیو اس کا منشور، اس کا دستور۔ پرویز مشرف کا دستور و منشور بھی یہی ہے، اور ٹونی بلیر اور بش کا منشور و دستور بھی یہی ہے، اور یہ بالکل ایک دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں الگ دین۔ تو میرے بھائیو، اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت کسی حالت میں نہ ہو۔ وہ 7 آدمی ذرا سوچ لو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ کون کون ہیں؟ امام عادل، عادل حکمران، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی بندگی میں جوان ہوا ہے، اللہ کی بندگی میں جوان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دین میں کیا ہے؟ اس دین میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تصور کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں عشق حقیقی سے پہلے عشق مجازی کی ضرورت ہے۔ یہ سارے صوفی اکثر ان کا کوئی نہ کوئی ایک آدھ معشوق ضرور ہوتا ہے۔ مولانا جامی ان کے دیوان کے شروع میں ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں، میں نے پڑھا ہے، اس میں کہتا 16 لڑکوں سے آپ نے عشق فرمایا تھا، 16 لڑکوں سے آپ نے عشق فرمایا تھا۔ کیوں؟
कहता है मौलाना रूमी फरमाते हैं, मताब अज इश्क रू गरचे मजाज अस्त कि आ बहरे हकीकत कार साज अस्त। कहता इश्क से मुंह ना मोड़ना, इश्क से मुंह ना मोड़ना, अगरचे मजाजी क्यों ना हो, किसी लड़की के साथ क्यों ना हो, किसी लड़के के साथ क्यों ना हो। इन्ना लिल्लाहि कि आ बहरे हकीकत कार साजस्त, क्योंकि वो इंसान को हकीकत की तरफ ले जाता है। इस मोहब्बत से बढ़ता बढ़ता फिर पीर की मोहब्बत पैदा होती है, फिर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, फिर अल्लाह तबारक व तआला में बंदा फना हो जाता है। ये काम खा हमारे बरेलवी भाई हों, खा देवबंदी भाई, खा तबलीगी जमात हो, ये तसव्वुर वाला सिलसिला सभी में मौजूद है। शेख का तसव्वुर बनाना, अब शेख का तसव्वुर तो भाई मुश्किल है। एक बूढ़ा आदमी मुंह में दांत नहीं है, कैसे उसका तसव्वुर हो, दिल ही नहीं मानता। तो पहले जब आदत पड़ी हुई है किसी के दीदार की, किसी से मोहब्बत करने की, तो फिर उससे हटकर चलो आसानी से उस बाबा जी का तसव्वुर भी हो सकता है। ये है असल इसमें फलसफा, जिस फलसफे की वजह से वो पहले कहीं ना कहीं वो अड़ाते हैं, फंसाते हैं, उसके बाद कहते हैं यहां से हटकर अब बाबा जी का दीदार करो। अरवाह सलासा एक किताब लिखी है मौलाना थानवी ने, उसमें वो फरमाते हैं कि हजरत गंगोही, ये 4-5 आदमी मौलाना इमदादुल्लाह मक्की के शागिर्द थे। हजरत रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी और इस तरह कुछ और लोग भी थे। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही एक दिन जोश में थे, ये आम मिलती है अरवाह सलासा, कहीं से खरीद रहे आप। कहने लगे कहो तो कह दूं, जी फरमाइए। कहो तो कह दूं, जी फरमाइए। कहो तो कह दूं, और जी कहिए। जिस तरह हमारे मौलाना शमशाद साहब कहते फिर कह दूं, तो साथी कहते हाँ भाई कह दो। तो 3 दफा ने कहा कह दूं, कहा जी कह दो। फरमाया कि कामिल 3 साल तक हजरत इमदाद का चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा और उनसे पूछे बगैर मैंने कोई काम नहीं किया, उनसे पूछे बगैर मैंने कोई काम नहीं किया। थोड़ी देर के बाद फिर और जोश हुआ तो कहा कहो तो कह दो, जी फरमाइए। फिर इतने साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा और आपसे पूछे बगैर मैंने कोई काम नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं, जो जिंदगी में मैंने पहले वो आपको हदीस का एक टुकड़ा सुनाया कि जिन्होंने देखा नहीं था वो पहचानते ना थे, मगर ये पहचान रहा है कि ये जो मेरे सामने आंखों के चेहरा है, ये किसका चेहरा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। इतने साल, सालों का हाथ नहीं बताई, इतने साल रसूलुल्लाह का चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा, आपसे पूछे बगैर मैंने कोई काम नहीं किया। फिर और जोश हुआ, कहा कहो तो कह दो, अजी फरमाइए। चल जाने तो, छोड़ो जाने दो। फिर बड़ा इसरार किया तो कहने लगे फिर एहसान की मंजिल रही, फिर एहसान की मंजिल रही। अब एहसान का मतलब वो क्या कर रहे हैं भाइयों को समझ आई है आपको क्या नहीं? फिर अल्लाह तबारक व ताला माशाअल्लाह जनाब के सामने आ गया और पहले नबी से पूछ के सभी कुछ करते थे, अब अल्लाह ताला से पूछ के करना शुरू कर दिया। ना भाइयों, ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये जोगियों का भगत कबीर का हो सकता है, कल से आप तकरीरें सुन रहे हैं, ये इस दीन के भगत कबीर का हो सकता है, गुरु नानक का हो सकता है, बहाउल्लाह का हो सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं हो सकता। उनका क्या है, उनमें तो भाई एहसान, बादशाह हुक्मरान आदिल हो, आदिल हुक्मरान। अब जरूरत तो किसी नूरुद्दीन जंगी की है मुसलमानों को, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की है, किसी खालिद बिन वलीद की है, और हमें मिल कौन गए हैं, हमारे जो जर्नैल जिनकी परवरिश और तरबियत सारी की सारी जंग के लिए हुई, वो जनाब बलख के बादशाह इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलने के लिए निकल खड़े हुए हैं।
وہ بلخ کے بادشاہ کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ بھائیوں، وہ کیا کہہ گیا ہے اقبال، کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، وقت اٹھنے کا تھا مگر یہ لیٹنے کی مشق کر رہے ہیں، کفار کے سامنے اپنا عجز و نیاز پیش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیوں، وہ عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، عادل حکمران ہونا چاہیے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں پروان چڑھی ہے، جوانی اس کی اللہ کی بندگی میں آئی ہے، کوئی عشق نہیں، کوئی معاشقہ نہیں ہے، کوئی گندا کام نہیں ہے، اس نے اپنی طبیعت کو، اپنی ہوس کو روک کے رکھا ہوا۔ مگر وہ لوگ جو اللہ کا، انہوں نے ذکر کا مطلب کچھ اور سمجھا ہوا ہے۔ اب دیکھو نا، ستم دیکھنا، ظلم دیکھنا۔ ہم بھی جب نوجوان تھے کتابیں پڑھتے تھے، تعویذوں کی کتابیں بہت پڑھی ہیں، نقش سلیمانی پڑھا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، مجربات دیربی، مجربات سیوطی، جو کتاب ملی ہم نے نقش و نقوش کی بھی پڑھ ڈالی۔ اچھا، تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے کیا نقش لکھنا ہے، کیا تعویذ لکھنا ہے؟ یہ نوجوانوں کو بڑی بیماری ہوتی ہے، تو وہ کہیں ان کا دل آ جاتا ہے تو وہ پھر پوچھتے پھرتے ہیں کوئی نہ کوئی وظیفہ بتاؤ۔ ان کو وظیفہ کیا بتاتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ حب کا وظیفہ تقریباً عملیات کی تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بس اس میں اصل جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لفظ حب آیا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت میں لفظ حب آئے وہ سارے جمع کر کے یہ عاشق نامراد دن رات ان آیات کا ورد کر رہا۔ اللہ کے بندے، تو مسلم ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ذرا سوچ تو صحیح کہ تو منہ سے صرف لفظ حب کو دیکھ کر جس آیت کا ورد کر رہا ہے اس میں اللہ فرماتا کیا ہے؟ اللہ تو اس میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک پکڑتے ہیں جن سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، حالانکہ ایمان والوں کو اللہ سے کہیں زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب اگر یہ مطلب سمجھتا تو اس لڑکی کی خاطر یہ آیت کا وظیفہ کرتا؟ کبھی نہ کرتا۔ کیا معلوم ہوا کہ اس کے اس غلط کام کا باعث کیا ہے؟ اس کا جہل اس کا باعث ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام کفار جن کا سردار شیطان ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کا مطلب نہ آ جائے۔ یہ قرآن جو اترا تھا کس لیے؟ کہ ایک اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کی محبت کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت بھی ترجیح نہیں دی جائے گی، کسی دوست کی محبت کو ترجیح نہیں دی جائے گی، کوئی معشوق اللہ کی محبت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ اس آیت کو ہم کس لیے؟ ایک ناپاک جنسی ہوس کی خاطر اس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باعث اس کا کیا ہے؟ کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ لو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں ناظرہ قرآن تھا مڈل تک، اب میں نے سنا انہوں نے ناظرہ بھی نکالنے کی کوشش میں وہ ہیں کہ ناظرہ بھی نکال دو۔ ناظرہ پر ان کو ایسی کوئی نہیں، تنخواہ بھی وہ دینے کے لیے تیار ہیں، امام رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن بھائیوں ذرا غور کرنا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ انگریز یہاں حکمران تھا، فوج اس نے بنائی، کہاں سے بنائی؟ یہاں ہند سے بنائی۔ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والے برطانیہ کے تاج و تخت کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہانے پر تیار ہو گئے، اپنی جان دینے پر تیار ہو گئے، چند پیسوں کی خاطر، تنخواہ کی خاطر۔ اور ہمارے جو یہ تھے مشائخ، انہوں نے تعویذ دی، یہاں سے فوج گئی،
کعبے پر گولیاں برسانے کا مشن لے کر ترکوں کے خلاف، ترک اس وقت حکمران تھے، ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس متحدہ ہندوستان سے مسلمانوں کی فوج بھیجی گئی، اور ان مشائخ نے، ان متصوفین نے ان کو تعویذ دیے کہ لئی تعویذ اپنے بازو پہ باندھ لینا، تم پر گولی ترکوں کی اثر نہیں کرے گی، ترکوں کی گولی تم پر اثر نہیں کرے گی۔ کیا قرآن مجید اس لیے اترا ہے؟ کیا اللہ کا مقدس نام اس لیے ہے کہ مسلمان کے بازو پر اس کو باندھا جائے، اور وہ مسلمان اپنی جان عزیز جو اللہ کی امانت ہے اس کو لے کر کافروں کی سلطنت کی حفاظت کے لیے، ان کی خاطر لڑنے کے لیے وہ جائے اور مسلمانوں سے لڑے، اور وہاں جہنم رسید ہو، اور لیکن اس کو تسلی یہ دی جائے کہ لو تمہارے بازو پہ قرآن کریم بندھا ہوا ہے، اس لیے ترکوں کی گولی تم پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ ہاں، یہ جو فوجی تھے، یہ ہمارے سارے فوجی، جب ان کا شجرہ نسب بیان ہوتا ہے نا، ایوب خان نے رنگون میں جنگی خدمات سر انجام دی، ایئر مارشل نے برما کے محاذ پر جنگی خدمات سر انجام دی، فلاں صاحب نے فلاں محاذ پر جنگی خدمات سر انجام دی۔ کس کی خاطر دی بھائی؟ کس کی خاطر دی؟ کفار کی خاطر دی۔ اب بھی کیا ہوتا ہے جی، یہ فلاں صاحب جو ہیں صومالیہ میں انہوں نے جا کر جنگی خدمات سر انجام دی۔ صومالیہ میں پوچھو اس سے، صومالیہ میں کس لیے گیا تھا؟ کس کام کے لیے صومالیہ میں گیا تھا؟ امریکہ کی فوج کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے یہ خبیث گیا تھا۔ یہ بدبخت کس لیے گیا تھا؟ امریکہ کو۔ مگر صومالیہ والے بھی ماشاءاللہ، کیا اللہ کے نبی کی کیسی امت ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوجی مارے امریکہ کے، تو ان کی ٹانگیں رسہ باندھ کرنا، گاڑی سے باندھ کر گھسیٹا، اس پر سڑک پر گھسیٹا، سڑک پر گھسیٹ کر اس کے فوٹو دنیا میں پھیلا دی۔ اب کیا ہوا؟ امریکہ میں کوہرام مچ گیا، یار اتنی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ جھٹ امریکہ نے فوج واپس بلا، فوراً ہی واپس بلا لی۔ اب ماشاءاللہ یہ کام افغانستان میں ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، عراق میں ہو رہا ہے۔ صاف اس نے کہہ دیا، یہاں جو ہے نا اس کا کمانڈر افغانستان میں نیٹو کا، اس نے کہا ہماری حالت افغانستان میں ایک اندھے باکسر کی طرح مکے مارتا چلا جا رہا ہے، مکے مارتا، مگر کس کو مارتا ہے؟ اندھے کو کیا خبر ہے؟ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، مگر وہ اندھا باکسر مارتا چلا جا رہا ہے، کیا خبر ہے کسی وقت وہ خود ہی کسی دیوار کے ساتھ ٹکرا کر خود بخود ہی اس کا قصہ تمام ہو۔ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ جو پرسوں اللہ کے حضور پہنچ گیا، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، 2 سال پہلے تقریباً محترم حافظ محمد سعید صاحب حج پر گئے، ملاقات ہوئی، کہتا حافظ صاحب 5 سال صبر کر لو، 5 سال صبر کر لو، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2 سال گزر گئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قصہ تمام ہونے کو قریب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، اب ان کی کوشش یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ کوئی پڑھے، کیونکہ قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہمارے استاد صاحب حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک قصہ بیان کیا، اس میں بڑی ساری عبرت ہے۔ قصور کا ایک بندہ جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں اس طرح تھا، تو وہ عقیدہ بھی وہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صاحب اختیار ہیں، سبھی ان کے اختیار میں ہے، وہ انسان سے مافوق کوئی ہستی تھی، تو اس طرح عام جس طرح سلسلہ چلتا ہے۔ خواب ان کو آیا، ایک بندہ، بس اللہ جب کسی کا ہاتھ پکڑنا چاہے، اس نے قرآن کھولا، قرآن کھول کر سورہ کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دے کہ میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ یہ کسی نے اس کو کہ اس کو پڑھو، اب وہ ترجمہ نہیں جانتا تھا۔ صبح ہوئی، وہ ایک عالم کے پاس گیا، حسن اتفاق سے وہ ایک دیوبندی عالم تھے، انہوں نے اس نے کہا جی مجھے خواب آیا ہے، یہ آیت مجھے دکھائی ہے کسی نے۔ اس نے اچھی طرح سے پھر مطلب سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب نہیں تھے، رب کا حصہ نہیں تھے،
کوئی انسانوں سے الگ مخلوق نہیں تھے، بلکہ آپ انسان تھے، اللہ نے آپ کو انسانوں کی ہدایت، ساری بات سمجھائی نا، وہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ کچھ مدت کے بعد اس کو پھر وہی بندہ ملا، اس نے قرآن کی ایک آیت کھولی 5ویں پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ایمان والو، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، جو تمہارے اولی الامر ہے، حکم دینے والے، ان کا حکم مانو۔ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے ان کے ساتھ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، پھر کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ماننا جائز نہیں۔ یہ آیت اس نے نکال کر دکھائی۔ صبح ہوئی، وہ اسی عالم کے پاس پھر گیا، جا کر کہتا جی آج رات وہی بندہ پھر مجھے ملا ہے اور اس نے یہ آیت مجھے دکھائی، اس کا مطلب مجھے سمجھائیں کیا ہے۔ وہ ذرا غصے ہو کر کہتا ہے اب تمہارا بھابی ہونے کو دل چاہتا ہے، اب تمہارا بھابی ہونے کو دل چاہتا ہے۔ بھائیو، بات یہ ہے، قرآن کا ترجمہ جب تک بندہ نہیں پڑھتا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پڑھتا، اس وقت تک تو وہ ایک فٹ بال ہے، شیطان کے لیے بھی فٹ بال ہے اور کفار کے لیے بھی فٹ بال ہے۔ تو میرے بھائیو، اب کافر اس کوشش میں لگ گیا ہے کہ ان مسلمانوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دینا، حدیث نہیں پڑھنے دینا۔ اس لیے اللہ اکبر، میں نے ایک واقعہ پڑھا، متحدہ ہندوستان میں جب آیا ہے کافر انگریز، تو ایک خطے میں وہ ان کی ایک ثقافت ہے، ثقافت ان کی کیا ہے؟ زنا پھیلانا، بدکاری پھیلانا، بے حیائی پھیلانا۔ کل سے آپ نے ماشاءاللہ کافی حد تک سنا ہے، میں اس کو زیادہ بات کو پھیلاتا نہیں، یہ ان کا مشن ہے۔ اب اس مشن میں ہوا کیا، 200 سال اس نے کوشش کی ہے، مگر الحمدللہ ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکا، ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا، آئندہ بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بے شک حکومت کے ایوانوں میں جو کچھ کرتے رہیں، لیکن آخر گھر تو ہمارے ہیں نا، اللہ کے فضل سے ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے۔ کس طرح ہو سکتا ہمارے گھروں میں یہ داخل ہو جائے؟ یہ ٹیلی ویژن، بدکاری کے ذرائع، ان کو گھروں سے نکال دو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ لڑکی لڑکوں کا اختلاط جو ہے اس کو ختم کرو، اللہ کے فضل سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک علاقہ ایسا تھا اس وقت کہ وہاں جو لڑکی بھاگتی نا، وہ اس کا صفایا کرتے۔ اب بڑی کوشش کی، بہت سے بندوں کو پھانسی پہ انہوں نے چڑھایا، ان غیرت مندوں کو انگریز نے پھانسی پہ چڑھایا۔ لو جی، مگر ختم نہیں ہوا سلسلہ۔ اس کے بعد بھی جو لڑکی بھاگی نا، انہوں نے اس کو صاف کر دیا، بھاگنے والی کو بھی اور بھگانے والے کو بھی صاف کر دیا۔ برطانیہ میں سر جوڑ کر بیٹھے بڑے بڑے ان کے تھنکر تھے، انہوں نے پھر یہ مشورہ کیا کہ وہاں کثرت سے سکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ۔ چنانچہ سکول بنائے گئے، کالج بنائے گئے، یونیورسٹیاں بنائی گئیں۔ چند سالوں کے بعد، 20-30 سال کے بعد یہ ہوا کہ وہاں کھلم کھلا لڑکے لڑکیاں گلے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر پھرتے تھے، مگر انہیں قتل کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ یہ سکول کا نتیجہ بھائی، یہ سکول کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ٹونی بلیر اب جب آیا، اس نے جا کر وہاں اپنے دارالعوام میں وضاحت کی کہ پاکستان کو ہم جتنی مدد دیتے تھے اس سے ڈبل مدد ہم نے کر دی ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا ہوگا نا کہ تم نے اتنی مدد کر دی۔ کہا سکول بنانے کے لیے کی، سکول بنانے کے لیے۔ بھائیو، اس پر سوچو ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہ کیوں سکول بناتے ہیں؟ دیکھو، ہر برے کام کے کچھ نقصان تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا، مگر کچھ فائدے بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ یہ ایوب خان سے بھی پہلے سے لے کر نا ہمارے حکمرانوں کو باہر کے لوگ امداد دینی انہوں نے شروع کی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ بچے مارنے کے لیے بھی دی ہے، خاندانی منصوبہ بندی کے لیے، سکول بنانے کے لیے بھی دی ہے۔ اگر یہ ایمانداری سے صرف کرتے نا یہ سارے پیسے، اب تک ہمارے بہت سے بچے اب کی وجہ سے زیادہ مر چکے ہوتے اور سکول زیادہ بن چکے ہوتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بے ایمانی یہاں بھی کام کرتی رہی اور الحمدللہ اتنے سکول نہیں بن سکے اور اتنے بچے نہیں بن سکے۔
اب بھی ٹونی بلیر پیسے دے کے گئے، انشاءاللہ سکول کوئی نہیں بننے، اللہ کے فضل سے۔ یہ سکول ہم نے بنانے انشاءاللہ، ان کے بنائے ہوئے سکول، ہم بھی سکول ہی بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سکول ہم بنائیں گے، اس میں ہم اللہ کی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگرچہ سکول میں جب نصاب ان کا پڑھائیں گے نا، جتنا مرضی آپ کا وہ نیک ہونا استاد، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چیز ہی فضول ہے نا، اس میں اصل جو ہے وہ ہے دنیا، اصل مادہ پرستی۔ تو نیک پڑھانے والا ہو بھی، جب چیز ایک مردار ہے، مردار دن رات اس کو مردار کا ہی تعارف کرانا ہے، کس طرح سے بھائیو اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا؟ مشکل کام ہے سکول کی تعلیم کا نصاب ہی۔ اب دیکھو لڑکی ہماری بیٹی ہے میری، جناب علی، اس کو غزل پڑھائی جا رہی، 8ویں کلاس میں، 10ویں میں، 12ویں میں عشق محبت کی داستانیں پڑھائی جا رہی ہیں، افسانے پڑھائے جا رہے ہیں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی۔ اب پڑھانے والا بے شک بارش بھی ہے، محدث زبانہ بھی ہے، مگر اس نے پڑھانا تو وہ ہے، اس نصاب کو تو اس نے پورا کرنا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے، ہم اس کا کیا حل کریں، اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرے گا۔ مجاہدین نے ان کے بندوبست کا شروع کر دیا ہے، ان کا بندوبست، اور ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال وہ محنت تو پھر کرنی پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا بھی ہے، جانچتا بھی ہے، سبھی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ان کو سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کی ہے جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ اس لیے اب پرویز مشرف جائیں، شوکت عزیز جائے، جو بھی جاتا ہے نا، یا ان کا کوئی یہاں آتا ہے تو وہ یہی یقین دہانی کراتا ہے کہ جی ہم مدارس کو کنٹرول کر رہے ہیں، قومی دھارے میں لا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں۔ بیوقوف ہو تو مجھے یہ بتاؤ، آرٹس کا مضمون ایک شخص نے لیا ہو، تم اس کو انجینئر پڑھا سکتے ہو؟ اس کو کوئی انجینئر بھی بنو اور آرٹسٹ بھی بنو، وہ آرٹسٹ ہے، وہ انجینئر نہیں ہے۔ ایک انجینئر ہے، اس کو کوئی بتاؤ اسٹیتھوسکوپ لگانے کا کیا طریقہ ہے، کتنی دھڑکنیں دل کی ہوں تو دل درست ہوتا ہے، اور کتنی دھڑکنیں بڑھ جائیں تو دل خراب ہوتا ہے۔ انجینئر کہے گا مجھ سے یہ پوچھو کہ سال کس طرح لانی ہے تو کانڈی کس طرح پھیرتی ہے، وہ تو یہ کہے گا۔ اس کو اس سے کیا غرض ہے کہ اسٹیتھوسکوپ کیا ہوتا ہے، ڈبز کیا ہوتی ہے، اور اس طرح سے فلاں چیز کیا ہوتی ہے۔ ہر ایک کا ایک میدان ہے۔ میٹرک تک تو چلو سب کو ایک لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، مگر ہر ایک، اب یہ دینی مدارس اس لیے نہیں ہے کہ یہ سائنس پڑھائیں۔ اب تم نے حق تو یہ تھا کہ ہر سائنس کے مدرسے میں بھی دین پڑھاتے، کیونکہ دین تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کی بجائے ان کا مقصد ہے سائنس کے بہانے یہاں داڑھی منڈے گندے بدماش لا کے بٹھائیں گے جو نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو نوجوانوں میں دین کی طرف رغبت ہے اس کو ختم کریں گے۔ مگر اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جو فضل چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وہ فضل کیا ہے؟ اگر یہ دینی مدرسوں پر کچھ خرچ کرتے تو کنٹرول کر سکتے تھے، مگر خرچ کرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں، جو پیسہ آتا ہے انہوں نے کھانا سیکھا ہے۔ تو اب یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے تو نقصان دہ کام ہی بھی کھاتے ہیں، مگر ایک لحاظ سے فائدہ بھی ہو گیا کہ کھاتے چلے جاتے ہیں، اب دے نہیں سکتے۔ ورنہ مصر میں ان کے باقاعدہ محقق تحقیق کر کے آئے، سارے مدرسے کنٹرول کر لو، ساری مسجدیں کنٹرول کر لو، تنخواہ تم دو، پھر تمہارا لکھا ہوا خطبہ پڑھیں گے۔ وہاں معلوم ہوتا ہے بھی وہ مسجدوں کو تنخواہ دے سکتے ہیں، مگر یہ نہیں دے سکتے۔ یہ چونکہ دے نہیں سکتے، اس لیے مدرسے انشاءاللہ آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ بڑی کوشش کی لشکر کے متعلق، اب لشکر تو خیر کشمیر میں ہی ہے، مجاہدین کے متعلق انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جی آپ ہم سے کچھ نہ کچھ امداد لیں، آپ کے معسکر کا خرچہ ہم لیتے۔ مجاہدین نے کہا نہ بھائی ہم خرچہ نہیں لیتے ہم سے، ہم چندہ اس نے کہا کیا 10-10 روپئے مانگتے، کھالے مانگتے، ذلیل ہوتے۔ ہم بتاؤ کتنے ارب چاہیے، کتنے ارب چاہیے؟ وہ ارب کا مقصد کیا تھا؟ ارب ہم دیں گے پھر کنٹرول ہم کریں۔ اب جاؤ اندر، اب اندر جانا روک دو۔ کیوں روک دیں بھائی؟ تمہاری خاطر کرتے ہو تو روک دے، اگر ہم رب تعالیٰ کی خاطر کرتے تو ہم کیوں روکیں؟ پہلے ہم انڈیا سے بچتے تھے، اب اگر تم روکو گے تم سے بھی انشاءاللہ بچیں گے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ کفار کے ساتھ جہاد اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک روشن پہلو ہے کہ آپ کے مدارس کے جو محتممین ہیں وہ 1-1 روپیہ جمع کر کے آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مگر اس کی برکت کیا ہوئی
کہ اس میں کافر یا ان کے ایجنٹ دخل نہیں دے سکے، مداخلت نہیں کر سکے، دین اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہوتا کیا ہے کہ نکمے سے لڑکے جو کسی کام کے نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک لڑکا لاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کو داخل کرو۔ بھائی جان اس کا تھوڑا سا اردو سنیں گے، اردو پڑھ لیا تو انشاءاللہ ہم داخل، کوئی سند کی 6 کلاسیں 10 ہماری کوئی شرط نہیں، صرف یہ کہ اردو پڑھ سکتا ہو تاکہ آگے ہم اس کو عربی کی طرف چلائیں۔ کہتا جی اسی لیے تو لائے ہیں کہ یہ پڑھتا نہیں ظالم، اس لیے آپ کے پاس لے کر آئے۔ نہ میرے بھائی، ایسا ظلم نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی پیاری چیز اللہ کے لیے خرچ کرو۔ تو ماشاءاللہ آپ کے ان مجاہد بھائیوں نے سارے ملک میں مدارس کا ایک سلسلہ پھیلا دیا ہے۔ یہ جہاں بیٹھے ہیں ہمارے حافظ صاحب، اللہ پاک ان کو اور سعادت عطا فرمائے۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ بے دریغ اللہ کے فضل سے دیتے ہیں ان مدارس کے لیے، کوئی کسی قسم کی پیشانی پر شکر نہیں آتی، بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ پھر ان کا بھی شکریہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمیں چندہ نہیں کرنا پڑتا۔ میں دیکھتا ہوں بھائیوں کو، میرے کئی ساتھی پہلے ایک پلاٹ خریدنے کے لیے نا ان کی آدھی زندگی خرچ ہوگی چندہ مانگتے ہوئے، بھائی جی پلاٹ خرید، جب پلاٹ خرید لیا پھر اس پر عمارت بنانے کے لیے، پھر اب لڑکے کو بھیجتا ہی نہیں مدرسے میں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے آپ بھائیوں کو اور حافظ صاحب کو یہ توفیق بخشی، ہمیں چندے کی، اب آپ نے ہمیں کہا آپ پڑھاؤ، ہم آپ کے لیے کام کریں۔ میں آپ بھائیوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واللہ کوئی اگر نہ سمجھے اس کی اپنی مرضی ہے، ہمارا ایک مسئول جو ایک ایک بھائی سے ملتا ہے اس کو تعارف کرواتا ہے، جہاد کا تعارف کرواتا ہے، خدمت خلق کا تعارف کرواتا ہے، سکول کا تعارف کرواتا ہے، دینی مدرسے کا تعارف کرواتا ہے۔ ہم آرام سے بستر پر بیٹھے ہیں، کوئی کہتا آپ تشریف لانا، ہم کہتے ہیں نہیں میری طبیعت خراب، ہم طبیعت خراب کا بہانہ کر کے میں مصروف ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ لڑکے بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، سائی وال کی طرف جاؤ رستے میں ایک بلڈنگ نظر آئے گی، اور بہت سی جگہ، میں نام نہیں لیتا کسی کا، خاک اڑ رہی ہے، لوگ کالج میں، یونیورسٹی میں مستقبل روشن کرنے کے لیے، مگر آپ کی جماعت ایک ایسی ہے کہ ان کا مستقبل آخرت سے وابستہ ہے، وہ اپنے بیٹوں کو جان قربان کرنے کے لیے جب نکال رہے ہیں تو دین کی تعلیم کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ الحمدللہ یہاں رونق ہے۔ تو میں بات آپ صاحب کی کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ جب 1000 لڑکا یہاں ہو گیا نا تو کہنے لگے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یہاں 1000 لڑکا ہو جائے، اب میری دعا یہ ہے اور خواہش ہے کہ یہاں اس جگہ میں 5000 طالب علم ہونے چاہیے۔ تو 40 مدرسے دوسری جگہوں پر ماشاءاللہ آپ کے بن چکے ہیں، اور بہت سے مدارس ایسے ہیں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں آپ ہمیں اپنے ساتھ شامل کرو، آپ لوگوں کے مدرسے ہیں، مگر میری کوتاہی ہے ہمارے ساتھیوں کہ ہم وہاں نہیں جا سکے، ان کو باقاعدہ اپنے اس سلسلے میں نہیں لا سکے۔ اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ ان سب کو لائیں گے۔ وہاں جو ہمارے مدرسے ہم جاتے بھی ہیں، ان کی جا کر دیکھتے بھی، سنتے بھی ہیں، بھائیوں کو مشورے بھی دیتے ہیں، اللہ کے فضل سے امتحان بھی اکٹھا ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس سارے سلسلے، تصوف کی بنیاد جہل پر ہے، قرآن و حدیث سے جہالت پر اس کی بنیاد ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کو پڑھے کبھی اس قسم کی جہالت کا ثبوت نہ دے۔ کفار کی یہ دیکھو، مسلمان ہے، عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے تسبیح پھیرتا ہے، بینکار ہے، بینک کے اندر بیٹھا ہوا تسبیح پھیر، داڑھی رکھی ہوئی ہے تسبیح پھیرتا چلا جاتا ہے، مگر اس نے قرآن اگر اس نے ترجمہ پڑھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، مگر یہ تبلیغی جماعت میں کھپ جاتا ہے، وہ مینیجر بینک کا بھی کھپتا ہے اور وہ دوسرا بھی کھپتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مثال کیا ہے؟ بس وہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، فضائل نماز میں لکھا ہے، شیخ زکریا ایک صاحب تھے، بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندہ ان سے ملنے کے لیے آیا، وہ نماز پڑھتے رہے، وہ پاس بیٹھ گیا، ظہر کی نماز پڑھی،
تو اس کے بعد انہوں نے نوافل شروع کر دیے. وہ بیٹھا رہا. عصر کی نماز ہو گئی تو عصر کے بعد انہوں نے اذکار شروع کر دیے. یہ بیچارہ منتظر بیٹھا رہا. پھر مغرب کی نماز انہوں نے پڑھی. مغرب کے بعد پھر نفل شروع کر دیے. پھر عشاء کی پڑھی. عشاء کے بعد پھر نفل شروع کر دیے. پھر فجر کی پڑھی. فجر کے بعد اذکار شروع کر دیے. کچھ نیند کی جھپکی آئی تو کہنے لگے عربی میں کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے سیر ہی نہیں ہوتی. ساری رات ذکر کرتا رہا, نفل پڑھتا رہا. وہ بیچارہ قسمت کا باہر, وہ پاس بیٹھا ہوا ہے. اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہوتی تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اس کو پوچھے کس لیے آئے بھائی جان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے کسی بھائی کے مدد کے لیے اگر نکلوں, کسی بھائی کی مدد کے نکلوں, 1 مہینے کے اعتکاف سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے. طبرانی شریف کی حدیث ہے. یہ تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, عزتیں برباد ہو رہی ہیں, اور ہر سال میں دیکھتا ہوں, اس سال میں نے ویسے نوائے وقت میں نہیں دیکھا, مگر وہ بھی اللہ کا بندہ ہر سال اداریے میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر لازماً لکھتا ہے کہ آپ اس دفعہ کشمیری مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کریں. مگر رائے ونڈ میں کبھی کشمیری مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کی, کبھی نہیں کی. کشمیری مسلمانوں کے لیے کبھی دعا نہیں کی گئی. کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے کہ ان کے لیے دین کچھ اور ہے. وہ اس طرح, اس کو اپنی نماز کی فکر ہے, اس آنے والے کی فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے پاس آیا ہے, اس کی خدمت کرنا مجھ پہ فرض ہے. مسلمانوں کے زوال کو دور کرنا میری ذمہ داری ہے. اس بات کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے. تو بھائیو, یہ کام انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں نے کرنا ہے, اور لوگوں کو یہ اس دین سے نکال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لانا ہے. مگر یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور علم آئے گا تو کہاں, وہ کہتے ہیں نو نالج وداؤٹ کالج. ٹھیک ہے, وہ بغیرتی کا علم کالج سے حاصل ہوتا ہے, اور علم یہاں دینی مدرسے سے حاصل ہوتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو دین کے لیے نکالیں. اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر قائم رکھے, موت دے تو اللہ شہادت فی سبیل اللہ کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم, جید علماء کرام کی تقاریر, نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز, صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز, القادسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری, 4 لیک روڈ, چبرجی چوک, لاہور. فون 7230 549.